تک مسلسل ایک مضمون ہے۔ آیت نمبر 39 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تو بھی بس اور تیری بیوی بھی جنت میں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ دونوں کھاؤ اس میں سے آزادی کے ساتھ جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب بھی مت جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم اپنا حصہ کم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا دونوں کو شیطان نے درخت کے بارے میں پھسلا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ دونوں کو اس آرام سے نکالا جس میں دونوں تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تم آپس میں دشمن ہو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور طبی عمر تک نفع اٹھانے کی جگہ وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ سیکھے آدم نے رب سے چند کلمے فتاب علیہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا انہ هو التواب بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اس سے سب اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ جو میری ہدایت کی پر عمل کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ان کو ڈر ہوگا نہ وہ پشیمان ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جن نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر وہ تو ہو گیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے نہ کیا، اور اصل میں کہتے ہیں کہ فرشتے اور جنات دونوں مکلف تھے سجدے کی، دونوں پابند تھے، تو الگ شیطان کو بھی حکم دیا اور جنات سارے بھی مکلف تھے، جنات اور فرشتوں دونوں نے سجدہ کیا۔ جنات کا درجہ تو کم تھا فرشتوں سے، دونوں سے بیعت لی گئی خلیفہ کی اطاعت۔ تو ہم نے کہا اب اللہ تعالیٰ نے خلافت تو زمین آباد کرنے کے لیے آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، تو اب بلا سبب اتار دیتے زمین پر، ان کو احساس ہوتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، آرام سے مشقت میں منتقل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ تکوینی یعنی جو مشیت ہے اس کے مطابق ایک سبب مقرر کیا تھا تاکہ اپنی طرف منسوخ کریں کہ ہم اپنی غلطی سے آئے۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موجیں کرو جنت میں، بغیر مشقت کے کھاؤ پیو جتنا مرضی ہے کھاؤ، لیکن یہ آزادی محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے، انسان پابند ہے، آزاد مکمل نہیں ہے۔ اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا، کہنا تو تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، قریب نہ جاؤ، یہ زیادہ تاکید ہوگی، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو
زنا سے روکنا تھا تو قریب میں نہ جاؤ، غیر محرموں کی طرف فاحشات کی نظریں نہ اٹھاؤ، ایسا کلام نہ کرو، قریب نہ جاؤ، بے پردگی میں اکٹھے نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، ورنہ کوئی سائے میں بیٹھنا منع نہیں تھا، کھانے سے روکا گیا تھا۔ تو اس طرح کرو گے تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ تم جو یہاں پر آرام سے رہتے ہو عیش سے، اس کا حصہ کم ہو جائے گا، یہاں محرومی ہو جائے گی اس آرام سے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے، اصل معنی مشہور تو ہے دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے اللہ نے جس چیز سے روکا اس کو چھیڑنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور ایک ظلم کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، جیسے سورہ کہف میں ہے کہ وہ دونوں باپ وہ پورا پھل دیتے تھے اور کم نہیں کرتے تھے، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا۔ تو باغ جو ہے ان سے وہ ظلم جو حیوانات سے ہوتا ہے وہ تو نہیں ممکن، وہاں مانا یعنی لم تظلم کم نہیں کرتے تھے پھل کو، تو یہاں مانا یہ مناسب ہے اپنے آرام میں کمی نہ کرو، اگر تم نے اس کو استعمال کیے تو تمہارے اس عیش آرام اور اس راحت میں نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ تو بس رہے تھے، اور وہ جو ملعون ہوا تھا آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس کو وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا جیسے یہاں بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان۔ تو بار بار آتا ہے سورہ یاسین میں آتا ہے انہ لکم عدو مبین لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی بات نہ مانو، وہ دشمن ہے، واضح ہے، اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے، آراف میں آتا ہے کہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہاں دائیں بائیں آگے پیچھے یہی ہے، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چار اطراف۔ اچھا، تو ہر طرف سے دشمن حملہ کرے گا، اس سے چوکنا رہو۔ لیکن آدم علیہ السلام وہ انہوں نے پہلے کوئی لوگ تو دیکھے نہیں تھے، وہ پہلا جوڑا تھا انسانوں کا، جھوٹوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا، دھوکے بازوں سے۔ تو سورہ آراف میں یہ تفصیل آتی ہے کہ بار بار قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے تو اب رہنے نہیں دیے جائے گا جنت میں، مجھے تو انخلا کا حکم ہو گیا، تو تم نے رہنا ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے، تمہیں اللہ کو کیا نقصان ہے، ہر چیز کھاؤ، اس کا پھل نہ کھاؤ، اس کا کھا لیا تو اللہ کا کیا نقصان ہوگا۔ اصل میں تمہارے نکالنے کا پروگرام ہے، اس پھل کو کھانے کا نتیجہ ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو تمہیں ہمیشہ رکھنے کا پروگرام نہیں، اس لیے تمہیں کہا گیا اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ وہاں آتا ہے سورہ آراف میں کہ حل ادل، وہ سورہ طٰہٰ میں حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، ہمیشہ کی بادشاہی اور ہمیشہ رہنے والا جو پودا ہے، یعنی اس کے کھانے سے ہمیشہ یہاں تمہیں ہمیشہ رکھنا نہیں، اس لیے تمہیں کہا مت کھاؤ۔ تو ہمیشہ رہنا ہے تو بس بسم اللہ کر کے منہ میں ڈال دو لقمہ، بس۔ یہ جیسے وہ آب حیات ہوتا ہے، اس کے پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے پینے والا، تو ایسے یہ جو ہے یہ پھل جو ہے یہ ہمیشہ زندہ رکھنے والا ہے۔ تو قسمیں کھائیں، آدم علیہ السلام نے نہ جھوٹ سنا تھا نہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم، ان کے تصور میں نہیں آتا تھا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا اور جھوٹی قسم بھی کھائے گی کوئی مخلوق۔ تو ان قسموں کی وجہ سے کیا ہوا، وہ یعنی
اس کے داؤ میں آ گئے۔ یہاں میں سنایا کرتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا بہت پہلے کہ عالمگیر رحمہ اللہ کا استاد تھا، تو بہت اللہ والا تھا، تو عجیب عجیب اس کے واقعات، اس کی کتاب ایک تفسیر بھی ہے، نور الانوار ایک کتاب بھی ہے اصول فقہ میں لکھی اس نے اور پڑھی جاتی ہے درس نظامی میں، اور تفسیر احمدی تو ملا جیون کے ساتھ مشہور تھا، ملا جیون۔ تو وہ جو ہے ایک دن بادشاہ کو کہا کہ میں گھر جاتا ہوں چھٹی، کہا ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، تو کہا کہ استاد جی آپ نے تو چھٹی لی تھی ایک دن کی، تو آپ پھر واپس کیسے آ گئے؟ کہا میں گیا تھا، لیکن وہ جو اس وقت ریڑے اور ٹانگے ہوتے تھے، گاڑیاں تو نہیں تھیں، تو اس ریڑے والے نے کہا جو واپس دہلی جائے گا، تو میں گیا مثلاً 2 روپے میں، تو اس سے آدھے کرائے میں اس نے کہا دہلی کو جو جاتا ہے 1 روپے میں بھی لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سستا کام ہے، پھر مڑ کے اس کے بیٹھ کے واپس دے لیا، یہ تو اپنے کام چلی، لیکن یہ دیکھ کر کہ بھی سستا کام ہے۔ تو وہ ریڑے والا تو بھائی اکیلے جاؤں گا تو ذرا ڈر ہوگا، تو کوئی ساتھی بن گیا، اس کو اپنی ضرورت تھی۔ تو ایسے ایسے واقعات ہیں۔ ایک دن بادشاہ کو کہا کہ دسترخوان پر کتنی نعمتیں کھائیں، لیکن ہاتھی کا انڈا کبھی نہیں کھایا۔ تو بادشاہ نے کہا استاد جی ہاتھی انڈے نہیں دیتے، بچے دیتے ہیں۔ تو کہا میں تو دیکھ کر آیا سبزی منڈی میں، مسلمان تھا بیچ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ ہاتھی کا انڈا ہے۔ تو میں دیکھ کر آیا، تو وہ اپنے باورچی کو کہا بھائی استاد جی کو لے جاؤ، جس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں وہ لا کر بنا کر دو۔ تو وہ بیٹھا تھا، تو وہ واپس جب لا کر تیار کیا، وہ کہا یہ تو کئی دفعہ کھایا۔ کہا میں نے جو کہا تھا کہ ہاتھی انڈے نہیں دیتے، اس نے جھوٹ بولا۔ کہا وہ مسلمان تھا، مجھے کیا پتا تھا مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو یعنی وہ مسلمان سمجھ کر کہ یہ جو کہتا ہے ہاتھی کا انڈا ہے تو یہ تو انڈا ہی ہوگا۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام نے تو کبھی نہ جھوٹ سنا تھا، نہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم، تو اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ، اور پھر ایک بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، تو یہ اللہ کی نافرمانی کیسے ہوئی؟ تو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک بات بتائی تھی، وہ بھول گئے تھے، ارادے سے نہیں کیا تھا وہ کام۔ تو گناہ ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو ارادے سے توڑا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ تو بھول کر جو کام ہو اس کو معصیت نہیں کہتے، ذلت، پھسل گیا۔ جیسے آدمی رستے پر چلتا ہے تو پھسلن ہوتی ہے تو وہ گر جاتا ہے، کپڑے خراب، تکلیف، تو اس کا مطلب لیٹنا نہیں تھا کیچڑ میں، آگے جانا تھا، وہ ویسے ہی بلا ارادہ جو ہے پھسل گیا۔ تو ذلت ہو سکتی ہے نبی سے، معصیت نہیں ہو سکتی، معصیت ارادتاً توڑنا۔ تو یہ انبیاء کا معصوم ہونا مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ شیعوں کے نزدیک تو امام بھی معصوم ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی معصوم ہوتا ہے اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ تو یہ عصمت یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہ جو یورپ کے اور مغرب کے لوگ ہیں ان کی انبیاء وہ نبیوں کو معصوم نہیں سمجھتے، عام انسانوں کی طرح ہی۔ اور ایسی باتیں، یہاں بہار کالونی بہت پرانی بات ہے، مجھے کسی نے واعظ کا کہا، تو میں وہاں گیا تو بائبل پڑھ کر گیا تھوڑی سی، تو اس میں سے میں نے 2-4 بائبل میرے پاس تھی، تو میں نے سنایا، وہاں عیسائی تھے،
انہوں نے شور مچا دیا، کہیں اب لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لڑائی ہو جائے گی۔ مجھے آ کر کان میں کسی نے کہا کہ نور بات شور ہو رہا ہے، تو یہ اور موضوع، خیر میں نے موضوع تو نہیں چھوڑا، تو اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ عام آدمی پہ ایسی گناہ نہیں کرتا جو وہ نبیوں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی، یعنی بیٹیوں کے ساتھ نبی کو کہا۔ یعقوب علیہ السلام نے رب کو پچھاڑ دیا، کشتی کی اور رب کو پچھاڑ دیا۔ تو اس لیے وہ توہین رسول والی جو باتیں ہم کرتے ہیں نا کہ جرم، تو وہ میں کسی جماعت کا رکن نہیں ہوں اس وقت، لیکن یہ جو یورپی اور مغربی اپوزیشن ہے میں اس کا بھی قائل ہوں کہ حکومت کے کلمے کو بھی کہے غلط، اللہ کا نام لے کہے میں غلط۔ وہ کوئی مولوی صاحب تھے، تو وہ بڑے صاحب کرامت اور بڑے نیک تھے، تو بیوی قائل نہیں تھی، تو اس نے کہا خام خواہ لوگوں کو تو نے دھوکہ دیا ہوا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ نہ کشف نہ کرامت نہ کچھ۔ اس نے کہا اگر میں تجھے کرامت دکھا دوں تو پھر کیا کہا پھر مان لو گی۔ تو وہ لکھا ہے بعض میں کہ حضرت تھانوی کے بعضوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اڑ کر اس نے دکھایا، اپنے صحن کے اوپر اڑ کر جو ہے، پھر کہا تھوڑی دیر پہلے تو نے دیکھا تھا کہ صحن کے اوپر ہاں کہ آدمی اڑ رہا تھا، کہا وہ میں تھا۔ اس نے کہا ہاں اسی لیے ٹیڑھا اڑ رہا تھا، صحیح نہیں اڑ رہا تھا۔ تو جو مفاہمت کی بات ہے پہلے کرامتی پہ کہا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حکومت کی ہر بات پر نو کرو، یس نہ کرو۔ مجھے یاد ہے غلام اسحاق خان تقریر کرتا تھا اسمبلی میں، تو سارے آگے ممبر جو ہے نا وہ گھنٹہ تقریر کرتا تو وہ آگے سے کھڑے ہو کر جو ہے نا لیکچر کے انداز میں نو 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 نو، بس یہی شور گھنٹہ بچاتے تھے۔ پھر جب اور کوئی حکومت ہے تو گورنمنٹ کا آدمی بجٹ پیش کرتا ہے یا کوئی تقریر کرتا ہے سالانہ، تو اپوزیشن جو ہے ناچ رہی ہوتی ہے، نو 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 ہی کر دی ہے۔ تو یہ تو کوئی اسلامی اپوزیشن نہیں ہے، جو صحیح بات ہے صحیح ہے جو غلط۔ تو اس کی میں نے اس دن تقریر سنی تھی، کہہ رہا تھا ان کو پتہ نہیں، اور مغرب والوں کو پتہ نہیں ہے انبیاء کرام کی شان کا، اور میں وہاں رہ کر آیا تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، غلطی نہیں سمجھتے ان کی، تو جس کو ہم گستاخی توہین کہتے ہیں وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن بات تو ٹھیک ہے۔ یہ ان کا یورپ مغربی لوگ اپنے نبیوں کو معصوم نہیں ہے، عام انسان ہی سمجھتے۔ ابھی انہوں نے اور قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں پاس کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ جو توہین رسالت کا قانون غلط کو بھی ختم کرو۔ دوبارہ بولتا کوئی یا ڈنڈے ہو رہی نہ مارتے بھائی، وہ بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں اور بیماروں کو اور ضرورت مند لوگوں کو بند کرتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، اور پولیس کہاں سے؟ یہ فرانس سے آئی۔ یہ ہے علم اور روشنی اور جمہوریت، اور ہمارا جمہوریت پر ایمان ہے۔ یہ مغربی جمہوریت کو کون کہے گا ایمان ہے اس پر؟ تو بات ہو رہی تھی پتہ نہیں کس بات کی، کہ یعنی یہ عصمت کی، جو اللہ فرماتے ہیں بھول گئے تھے، ارادتاً نہیں کیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب احساس ہوا تو پھر معافیاں مانگتے رہے، اور یہ جماعت والے بات کرتے ہیں کہ اتنے روئے کہ کیا ہوا جی، سارے اپنی اولاد قیامت تک جو روئے گی تو سب کے رونے سے زیادہ۔ یہ بات تو میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن کہتے ہیں اتنے روئے تو ٹھیک ہے، معافی مانگی، پھر وہ پیمانہ تول کر کے کتنے آنسو بہائے وہ تو اللہ ہی جانتا۔ تو کل میں نے آپ کے سوال کا جواب ارادتاً نہیں دیا تھا
کہ میرے پاس آیت نہیں تھی، اصل میں یہ بھی ایک مسئلہ سنانے والا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے اور تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے سب میں، کہ جو بات جس کا تسلی سے یاد ہو وہ بتائیں، اور جس بات کا پتہ نہ ہو تو بڑے یعنی وثوق کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کسی شرم کے بغیر کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ابھی رات کو تلاوت ہوئی سورہ والصافات ہے نا، کہ ما انا من المتکلفین، صافات کے آخر میں ہے نا، اچھا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، نہ میں قرآن سنانے پر معاوضہ مانگتا ہوں، نہ اپنے پاس سے بناتا ہوں۔ نبی کو حکم، آپ یہ فرما دیں میں اپنے پاس سے نہیں بناتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منافق نے پوچھا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی، کہاں ہے، مجھے بتائیں، مجھے ملی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ اٹھ کر مذاق کرتے ہوئے گیا کہ آسمانوں کی باتیں، جنت دوزخ کی باتیں معلوم ہے، اونٹنی کا پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی جانے سے پہلے یہ بتا دیا، بلاؤ اس کو، بلا کر کہا تیری اونٹنی فلاں جگہ اس کی جو مہار ہے وہ درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، وہاں کھڑی ہے۔ تو اب جو ہے اس نے کہا ابھی پہلے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم، کہا مجھے جبریل نے ابھی بتایا۔ تو جب نہیں بتایا تو کہا مجھے نہیں معلوم، اور جب بتا دیا تو پھر بتا دیا۔ تو یہ بھی علم ہے۔ آدمی جو ہے نا، ملا عام باشد کی چپ نہ شود، یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ مولوی کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، ہر بات کا جواب دینا چاہیے، ہر بات کا یہ بھی جواب ہے۔ جیسے یس ہے ایسے نو بھی، یہ معلوم ہے اور یہ معلوم نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو ہیں سب نے فنا ہونا ہے نا۔ کتنی کتنی عمر ہوتی ہے فرشتوں کی، میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ فلاں قسم کے فرشتے اتنی مدت زندہ رہتے ہیں، فلاں قسم کی اسی طرح۔ اچھا کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا خیر، اب تھوڑا اس لیے ہوگی ازلہما، یہ وہی ہے ذلت، ذلت کا مطلب پھسلایا، ارادت نہیں، پھسلایا دونوں کو شیطان، اور ذلت کا معنی پھسلنا بھی ہے، اور ذلت کا معنی ذرا بلندی سے نیچے کی طرف کھسکانا اور لڑکانا، یعنی وہ بڑے آرام اور موجوں میں تھے، ان موجوں سے ذرا تھوڑا سا ان کو محروم کیا، نیچے ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے فی الارض مستقر و متاع الی حین، زمین میں ٹھہرنے کی جگہ۔ ایک قانون آتا ہے، ایک مستثنا چیز ہوتی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں جی فی الارض مستقر، انسانوں کے رہنے کی جگہ زمین ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے؟ رہنے کی جگہ تو زمین ہے، آسمان پہ کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک قانون ہوتا ہے، ایک اس سے استثناء ہوتی ہے ہر چیز میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پہلے بھی وہ 80 سال زمین پر رہے، 40 سال کے نبی بنے، 40 سال تبلیغ کی، جب اٹھائے گئے تو 80 سال کے تھے، پھر واپس آ کر 40 سال زمین پر رہیں گے اور فوت ہوں گے۔ تو جو درمیان میں اگر آسمان کے اوپر ہے تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جیسے یہ جہاز 18 گھنٹے کی پرواز ہے جی، اور 15 گھنٹے کی پرواز، تو وہ بھی تو اس وقت ایک وقت میں دن رات ہزاروں لوگ اڑ رہے ہیں فضا میں جہازوں میں، تو پھر یہ آیت پھر اس آیت کی وہ بھی خلاف نہیں، وہ وقتی طور پر اصل جگہ زمین ہے، تو وقتی ضرورت کے لیے عارضی طور پر کوئی سفر میں جاتا ہے، اوپر اڑ کر جاتا ہے، تو قرآن کے خلاف نہیں۔ اچھا اس میں جو اتنی کافی ہوگی۔ یہ جو آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ جو جتنے 1000 سال یا جتنے 100 سال بن گئے، تو یہ ان کی عمر میں شمار ہوگا؟ نہیں، عمر وہی ہوگی جو زمین والی، زمین میں۔ ہاں 120 سال، 80 سال کے گئے، 40 سال واپس آ کر گزرے۔
یہ جو زمین والی عمر ہے یہ 120 سال ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ عمر والے صحابی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ہاں کہنا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحابی کی جو تاریخ ہے وہ اس پر صادق آتی ہے کہ زندگی میں ایمان کے ساتھ نبی کے قریب چلا جائے، نبی نے دیکھا اس کو یا اس نے نبی کو دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن درمیان میں کوئی دیوار حائل تھا، دیکھ سکتے تھے اتنے قریب، اور پھر ایمان پر فوت ہو، تو یہ بات ساری عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی۔ معراج کی رات دیکھا، باقی نبیوں نے تو جسم مثالی کے ساتھ ان کی روحوں نے دیکھا اور نماز پیچھے پڑی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسی بدن کے ساتھ آسمان پر وہ جو ہے ملاقات ہوئی، تو ظاہر ہے وہ نبی اور انہوں نے ایمان پر ہی فوت ہونا، یہ کہنا ٹھیک ہے۔ دوسرا سب یہ ہے کہ کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کرو، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بے شمار چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو جو بے شمار پتہ چلتی ہیں کچھ مثبت سوالات ذہن میں آتے ہیں، کچھ منفی سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے مٹیریل سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور کے اس سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے کیا، تو لیکن پیدا کرنا تو یہ ایک مشیت ہے، لیکن آگے اس کا طرز عمل کے آگے نسل انسانی جو بڑھی تو عورت اور مرد کے ملاپ سے بنی، تو ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام حوا ہوئے، تو شیطان کا ماں باپ کون تھا؟ کیونکہ وہ ان کی بھی تو نسل بڑھتی ہے۔ شیطان کا ماں باپ جی، جنوں کی بھی تو نسل بڑھتی ہے نا، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی بعد میں بڑھتی ہے نا، اچھا فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی، جی، تو فرشتوں وہ کو تو بھی آپ ٹھیک کہیں ہے۔ ماں باپ کون؟ نہیں وہ تو تو آپ نے کہا تھا نا۔ فرشتوں کے ماں باپ ہیں، وہ کن سے پیدا ہوتے ہیں، اچھا، تو پہلے آدم کے ماں باپ تو نہیں تھے، جی آدم علیہ السلام کے ماں باپ تو نہیں تھے، وہ مٹی سے بنے۔ اچھا، ہوا کے بھی ماں باپ نہیں تھے، تو شیطان کا بھی ماں باپ نہ ہو تو کیا مشکل ہے؟ تو ماں باپ، یہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ نہیں، ماں تو ہے، تو اس کو خدا تم کہتے ہو، تو پہلا خدا تو پھر آدم کو کہو کہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، تو جیسے وہ کن سے پیدا ہوا ایسے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی کن سے پیدا ہوئے، باپ نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر لوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقلنا، اور ہم نے کہا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، چند دن پہلے ایک آدمی مجھے پتہ نہیں سنایا کہ بھئی ہم نہ کہو، آپ نہ کہو اللہ کو، تو کہو، یعنی واحد لفظ، دیکھو قلنا جمع ہے، تو یہ جمع کا لفظ عظمت کے لیے، احترام کے لیے، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو جمع، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلق تو بھی آتا ہے، خلقنا بھی آتا ہے، تو ایسے ہی قلنا ہم نے کہا، عزت کے لیے اردو میں بھی ہوتا ہے، بلکہ اردو میں الٹ ہے، اردو میں جمع کا صیغہ عاجزی کے لیے ہوتا ہے، ہم نے کیا، میں نے، یہ فخر ہے، میں لفظ جو ہے یہ اردو میں فخر کے طور پر ہوتا ہے، اور ہم جو ہے عاجزی کے لیے، تو عربی میں اس طرح وہ جمع جو ہے عظمت کے لیے، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک، بس تو اور تیری بیوی، الجنہ، جنت میں۔ اب یہ بات، اس کی تشریح آپ کے سامنے ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتا کوئی مولوی صاحب۔ یہاں بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسکنا نہیں کہا، دونوں رہو، اسکن انت وزوجک، تو رہ اور تیری بیوی، یہ الگ کر کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آدم جو تھے وہ مخدوم تھے، اصل وہ تھے مخاطب، اور جو حوا تھی بیوی تھی وہ تو ان کی سکون کے لیے، آرام کے لیے، ہیں جی، خلق منہا زوجہا لیسکن الیہا، یعنی متبوع آدم تھا اور بیوی کیا تھی؟ تابع تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اسی پارے کے آخر میں ہے کہ کیا ہوا، یعنی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وہاں اکٹھا نہیں کہا،
کہ یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں بنا رہے تھے کعبہ، فرمایا کہ الگ الگ دیواریں چن رہے تھے ابراہیم کعبے کی اور اسماعیل، الگ الگ بیان کیا کہ اصل جو بانی تھا، مستری تھا، وہ حضرت خلیل اللہ تھے، اور جو اسماعیل تھے وہ مزدور کی طرح معاون تھے۔ تو ایسے ہی یہاں جو ہے حضرت حوا یہ تابع تھی وہ مطبوع۔ اب یہ بات کوئی اسمبلی میں سنائے تو چونکہ ہمارا وہ جمہوری ادارہ ہے تو وہاں پر ایسے ننگے سر والی خواتین ہیں کہ جو مولوی صاحب کو بھی ننگے سر کر دیں، بالوں سے ننگا سر کر دیں، جوتوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں جمہوریت وہ کیسے کہے گی کہ میں تابع ہوں؟ ہیں جی، عورت بھی وزیر اتنی ہے، مرد بھی وزیر اتنا ہی ہے، ہیں جی، وہ بھی 3 کلو، وہ بھی 3 کلو، ہے نہیں، ہو سکتا ہے وہ 50 کلو ہوتا ہے بیچارہ 3 کلو اور کچھ بیمار ہو گئی، ہیں جی۔ تو اصل میں یہ سارا سلسلہ ہی ایسا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس میں سے آزادی کے ساتھ۔ رغدن کا اصل معنی یعنی جتنی مقدار میں کھاؤ، یعنی سیر ہو کر خوب رج کے کھاؤ۔ اچھا، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہاں بہت سی باتیں لوگ لکھ کر بعد میں اللہ عالم کہتے ہیں، تو شروع سے ہی اللہ عالم کہتے ہیں، پہلے کہیں گے انگور تھا، گندم تھا، فلاں تھا، پھر کہتے ہیں اللہ ہی جانے۔ تو جب آخر میں اللہ ہی جاتے تو پہلے کیا بس مقصد کی درخت کا خصوصیت نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا کہ تم پورے آزاد نہیں، بندے ہو، باقی سب اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، فتکون، ایک بات اور بھی ہے یہاں سنانے میں کوئی حرج نہیں، وہ پودا ایسا تھا کہ اس کے پھل کو کھانے کے بعد وہاں پر جنت میں رہنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے، ہر کمرے کو کیا ہوتا ہے، اٹیچ باتھ روم، اتھے ہی کھاؤ تو اتھے ہی فارغ ہو جاؤ۔ تو جنت میں باتھ روم نہیں ہے، جنت پوری میں باتھ روم، تو اب اس کو کھانے کے بعد باتھ روم کی ضرورت پڑتی، وہ تو وہاں تھا نا، یہ بھی ایک دوسری بات۔ تو جب وہ کھایا تو کہا جی تھے تو کوئی باتھ روم نہیں چلے گا، فتکونا من الظالمین، تم ہو جاؤ گے اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے۔ فأزلهم الشیطان عنہا، شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اس درخت کے بارے میں، فأخرجہما مما کانا فیہ، ان کو نکال دیا اس نعمت سے جس میں تھے۔ یہاں یہ ہے مختصر، سورہ اعراف میں ہے کہ کیا ہو گیا، وہ اعزازی کپڑے اتر گئے، لباس اتر گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر گئے، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ہے طبی عمر تک۔ حین لفظ جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، 1 منٹ کو بھی کہا جاتا ہے، 1,00,000 سال کو بھی، تو یہاں موقع محل طبی عمر، جتنی تمہاری عمر ہے زمین پر الہی۔ اور متاع ان کا معنی کہتے ہیں ہے استعمال کی چیز، جیسے یہ زمین کی جتنی چیزیں ہیں یہ متاع، وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، یہ جو ہے یہاں چاہے وہ یعنی انگلینڈ کے بادشاہ کا بنگلہ ہو، چاہے وائٹ ہاؤس ہو، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا محل ہو، ہے جی، وہ سارا کیا ہے، عارضی سامان ہے کہ ہمیشہ رہے۔ ٹیشو پیپر استعمال کیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت ہم بطور سامنے صحیح تجوید بٹھا کے سنا
منفی سوالات مثبت شیطان پہلے جنت سے نکلا تھا یا حضرت آدم علیہ السلام؟ اصل میں آرڈر ہوا تو جیسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی مکان خالی کر دو، وہ کہنا ہوتا ہے 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ دیا جاتا ہے تاکہ اپنا اور انتظام کریں، تو اس کو آرڈر تو مل گیا، لیکن وہ بات جو ہے آپ اگلی بات کرتے پوری ہوتی کہ جب وہ نکل گیا تھا تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بات کیسی کی، اور یہ بتلایا کہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ جنت سے نکل گیا تھا تو پھر بعد میں کیسے ہو اس نے ان کو بنایا، سوال اصل میں یہ، تو اس کی جوابات یہ ہے مثلا لوگ تلاش کرتے ہیں چیزیں کہ مور کو کہا، کسی اور چیز کو کہا کہ اندر لے جاؤ نے کہا تو اللہ کا نکالا ہوا ہم کے ذریعے کہتے ہیں شام کیا ذریعے ایسی بات کی ضرورت نہیں، آرڈر اس کو مل گیا کہ بھائی تو نے رہنا نہیں، تو کیا ہے اس سے بے دخل ہے۔ امریکی جو ہے 1.5 سال پہلے طے ہو گیا کہ دفعہ ہو گئی پاکستان سے، نکلے تو اب شروع کیا ہے جی، آرڈر ملا تھا نکلا نہیں تھا، تو جاتے جاتے انہوں نے کہا بھی چلو کچھ وقت ساتھ گزارا ہے، اس کو اسٹیشن تک تو پہنچائیں، تو وہ ساتھ جو ہے جا رہے تھے تو اس نے کہا چل میں ہم نے اکٹھے گزارے ہیں تو مجھے تو اب رہنے کی یہاں اجازت نہیں، تم نے یہاں رہنا، تو میں تمہیں یہ ایک نصیحت کر دوں، اپنے رفاقت کا حق ادا کر دوں کہ تمہیں کیوں روکا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہا کہ اس لیے روکا تمہیں نکالنے کا، جاتے جاتے نکلتے اس نے بات نکلا، اور باہر بھی ہو بالفرض، یہ بات تو اصل میں یہی تھی جاتے جاتے، لیکن اگر اگلی بات کریں کہ باہر بھی ہو تو سانپوں کے ذریعے اندر جانے کی ضرورت نہیں، یہ قیدیوں سے ملاقات ہوتی ہے، خصا اوقات و حوالاتی اندر ہوتا ہے، جنگلے سے باہر ملاقاتی ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، تو وہ باہر گھوم رہا تھا تو اس نے کہا بات سنی قریب ان کے پاس سنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آج کل تو اور آسان ہو گیا، یہ جو ابلیسی ہتھیار ہے نا، یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی کہاں بات کر رہا ہے نا، ایسے ہی اس کے پاس ٹچ موبائل ہے نا، تو ہمارے سامنے تو اب آیا لوگ میں موبائل کے پیچھے بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پتنی کو مار کے وہاں سے گئے مصر سے اور مدین کی طرف آئے تو وہ حضرت شعیب جو نبی ہیں انہی کے مشہور یہی ہے، لیکن اس میں پکی بات نہیں ہے، ایک قسم کھانے والی بات، مشہور یہی ہے